قرآن پاک سورہ 2 البقرہ حصہ 1۔ میں شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، نیک لوگوں کو راستہ دکھایا جائے گا۔ ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں تنبیہ کرو یا نہ کرو، وہ کافر ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی بصارت پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ کچھ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں علم نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جس کے لیے وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں تو انہوں نے کہا کہ بلا صبح ہم امن قائم کرنے والے ہیں۔ توجہ، در حقیقت یہ لوگ مصیبتیں ڈالنے والے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ دوسرے مانتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ ہم احمقوں کی طرح یقین لائیں۔ توجہ، بلا صبح وہ خود احمق ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے اکیلے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ در حقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم صرف ان عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو طنز میں نرمی دے رہا ہے، اور وہ طنز میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچے راستے کے بجائے جھوٹا راستہ خریدا، لیکن یہ سودا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ جب کسی شخص نے آگ جلائی اور جب قریب کی چیزیں آگ سے روشن ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے اندھا کر دیا اور اسے ایسی حالت میں چھوڑ دیا، اب اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یا ان کی مثال کو اس طرح سمجھو کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیرا، گرج اور چمک ہے۔ کڑک کی وجہ سے وہ اپنی جان کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو گھرے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے، یہ چمک اسے اندھا کر دے گی۔ جب وہ چمک کی وجہ سے اس کو روشن دکھائی دیتا ہے وہ اس میں کچھ فاصلے پر چلا جاتا ہے، اور جب دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی آنکھوں اور کانوں کی طاقت چھین لیتا، بلا صبح وہ ہر قدرت ہوتا ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے بندگی رکھو جو تمہارا اور ان تمام لوگوں کا خالق ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس عمل سے تمہاری نجات کی امید ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا اور اوپر سے بارش برسائی، اور اس ذریعے سے ہر قسم کی پیداوار تمہارے استعمال کے لیے لائی۔ بس جب تم یہ جان جاؤ تو دوسروں کو اللہ نہ سمجھو۔ اگر تمہیں شک ہو کہ جو کتاب ہم نے اپنے رسول پر نازل کی ہے وہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی ایک جیسی صورت ہی بنا لو، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور آخرکار کبھی نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے نبی، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب کے مطابق اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں تو انہیں حقیقی خوشی عطا فرما کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو یہ بات کریں گے، یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دنیا میں دیا گیا تھا۔ ان کے لیے پاک دامن بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔
ہاں، اللہ تعالیٰ مچھر جیسی مثالیں دینے سے نہیں شرماتا، یا اس سے بھی بدتر جو لوگ حق کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان مثالوں کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ یہ حق ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ان کی بات سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک بیان سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اور دوسروں کو سچے راستے پر چلاتا ہے، اور صرف ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیں اور زمین میں فساد پھیلا دیں، وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تم میں اللہ سے کفر کا رویہ کیسا ہے، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہاری جان لے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ کر کے 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک حاکم بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا تم زمین پر ایسے شخص کو قائم کرنے والے ہو جو زمین کے اصول کو تباہ و برباد کر دے؟ تیری حمد کے ساتھ ہم ہر عیب کی پاکیزگی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء کے نام بتائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حکم دیا، اگر آپ کا اندازہ درست ہے کہ زمین تباہ ہو جائے گی تو صرف ان چیزوں کے نام بتائیں۔ ان سب فرشتوں نے کہا کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، لیکن تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صاحب علم اور حکیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان کے نام بتائے تو اس نے کہا، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور آسمانوں کے تمام پوشیدہ علم جانتا ہوں؟ زمین میں سب کا جاننے والا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو میں جانتا ہوں۔ پھر حکم ہوا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ اپنے شان میں گرا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جس طرح چاہو کھانا کھا لو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی شان کی تعریف کرتے ہوئے حکم سے روکا اور بہترین مقام سے باہر کر دیا۔ حکم ہو گیا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک باقاعدہ وقت کے لیے زمین پر رہنے کے لیے۔ اس وقت آدم نے اپنے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے اور توبہ کی، جسے اللہ نے قبول کر لیا۔ بلا شبہ وہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو میری ہدایت پر چلے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی فکر۔ اور جو لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں اسے یاد کرو، جو عہد تم نے مجھ سے کیا تھا اسے پورا کرو، پھر میں تمہارے ساتھ جو عہد کیا تھا اسے پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو۔ اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی یہ قرآن بھی اس تورات کی نشاندہی کر رہا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی پہلے اس کی مخالفت تم ہی نہ کرو، اور میرے جملوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور میرے غضب سے بچو، اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی سچ کو غائب کرو، اور آپ جانتے ہو۔ نماز کو قائم رکھو، ٹیکس یعنی زکوٰۃ دو، اور تم سب ان کے ساتھ سجدہ کرو جو میرے آگے جھک رہے ہیں۔ تم دوسروں کو نیکی کی راہ پر چلنے کو کہتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں کہ آپ عقل سے کام نہیں لیتے۔ صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک نماز بڑا مشکل کام ہے، لیکن ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں
جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بیان کے لیے کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام برادریوں پر بہترین درجہ عطا کی تھی۔ اور اس دن سے تھوڑا ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کسی اور کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کو فدیہ لے کر نہیں چھوڑا جائے گا، اور مجرموں کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے آزاد کیا تھا۔ انہوں نے آپ کو سخت عذاب میں رکھا، آپ کے لڑکوں کو قتل کیا اور آپ کی لڑکیوں کو زندہ رکھا، اور اس حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش میں ڈالا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دیا اور تمہیں اس سے کامیابی کے ساتھ گزار دیا، پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے معاہدے پر بلایا تو اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم نے بڑا جرم کیا، لیکن اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ شاید تم شکر گزار بنو۔ بالکل اسی وقت جب تم گناہ کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا، یعنی حق و باطل کی پہچان، تاکہ آپ اس ذریعے سے صحیح معرفت حاصل کر سکیں۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا کر اپنی جانوں کے ساتھ گھناؤنا جرم کیا ہے، اس لیے تم لوگ اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، یعنی جان گنواؤ، یہ آپ کے خالق کے ساتھ آپ کے بہترین مفاد میں ہے۔ اس وقت آپ کے خالق نے آپ کا کفارہ قبول کیا، وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خالق کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس جرات کے لیے اس وقت آپ کی نظر میں آپ لوگوں پر ایک جور کی کڑک آئی، تم مردہ گر پڑے، مگر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا کہ شاید آپ اس احسان کے شکر گزار بن جائیں گے۔ ہم نے آپ کو بادلوں کے سائے سے ڈھانپ دیا، من و سلوہ کھانے کا انتظام کیا ہے اور کہا جو پاکیزہ غذائیں ہیں کھاؤ، لیکن تمہارے اسلاف نے جو مظالم ڈھائے تھے وہ ہم پر نہیں خود پر تھے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور جس طرح چاہو اس کی پیداوار کھاؤ، لیکن سجدہ کرتے ہوئے اس کے دروازے میں داخل ہونا اور حطتن کہنا۔ حطتن کہنے کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم آپ کے فریب کو معاف کریں گے اور نیک لوگوں پر اپنی نعمتیں زیادہ سے زیادہ دیں گے۔ لیکن شریروں نے اس بیان کو بدل دیا جو کہا گیا تھا، آخرکار ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب بھیجا، یہ ان کی جہالت کی سزا تھی جو وہ کر